محترم سامعین، قمری اعتبار سے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے۔ 1447 ہجری اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور 1448 ہجری کی ابتدا ہے۔ سال کا اختتام قمری اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، یہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور سال کی ابتدا یہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ انتہا بھی قربانی کا سبق اور آغاز بھی قربانی کا درس دے رہا ہے۔ ذی الحجہ جو سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں قربانی سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی۔ ذی الحجہ جو سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں قربانی امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ، اور سال کی ابتدا یہ قربانی شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری، 26 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر فیروز ابو لؤلؤ ایک مجوسی نے حملہ کیا، جس حملے میں آپ 3 دن شدید زخمی رہے۔ یکم محرم الحرام کی رات آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ تو سال کا آغاز بھی ہمیں قربانی کی یاد دلا رہا ہے، اور سال کی انتہا بھی ہمیں قربانی کی یاد دلا رہی ہے، اور یہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دینے کا موقع آئے تو ایمان والا وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی خواہشات، اپنے رسم و رواج، اپنے طور طریقوں کو قربان کر دے گا، لیکن رب کا حکم قربان نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی پوری کی پوری اسلام کی خاطر لگا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول کی مراد ہے، اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ اللہ سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ آپ کے پاس، آپ کے نزدیک، آپ کے بندوں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کو اسلام کی دولت نواز دیجیے، اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ جب مشرکین مکہ یہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کر رہے تھے، عمر بن خطاب سنتے ہیں کہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ڈر کس بات کا ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے گھر سے تلوار نکالتے ہیں اور لے کر تلوار ننگی سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی رسول نعیم ابن عبداللہ ملتے ہیں، اسے عمر یہ تلوار ہاتھ میں لیے کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ جس نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، جس نے ہمارے درمیان جدائی ڈال دی، آج میں اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ پوچھا اچھا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہو؟ کہاں میں حضور علیہ السلام کی طرف جا رہا ہوں۔ نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے میں بھر گئے اور حضور علیہ السلام کے گھر جاتے ہوئے سیدھے اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا جو ام جمیل کے نام سے مشہور ہے۔
سیدھے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید یہ دونوں اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم سیکھ رہے تھے۔ ان کے قرآن سیکھنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جب دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، حضرت فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا عمر دروازہ کھولو۔ حضرت خباب چھپ گئے پردے کے پیچھے اور حضرت فاطمہ نے وہ قرآن کے جو اوراق تھے وہ بھی چھپا دیے۔ دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ عنہ سامنے، اور عمر پوچھتے ہیں کیا تم بے دین ہو گئے؟ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر وہ دین حق ہو تو اس کو قبول کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ ہم تو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم تو صرف اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، وہ دور جا کر گرے۔ جو ہی گرے عمر اوپر سے بیٹھ گئے مارنے کے لیے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب چھڑانے کے لیے آئی تو ان کے بھی چہرے پر ہاتھ مارا، ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا، ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی اے عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ہم دین چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کا یہ جملہ سنا اور ان کے چہرے کو خون میں لطپتا دیکھا کہ چہرے سے خون بہ رہا ہے تو دل نرم ہو گیا، اور فرمانے لگا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی ہم لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا لاؤ مجھے بھی پڑھاؤ میں بھی پڑھوں گا۔ پیچھے سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر تمہیں بشارت ہو، نبی علیہ السلام نے تمہارے حق میں دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے عمر تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، اللہ نے حضور علیہ السلام کی دعا تمہارے حق میں قبول فرما لی۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے لے کر چلو، تم کیا پڑھے تھے مجھے سناؤ۔ تو سورہ طہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید جو پڑھ رہے تھے وہ ان کو سنائی، دل نرم ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگ دیکھ رہے کہ عمر حضور علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تمام صحابہ پریشان ہیں۔ چند صحابہ بھاگتے ہوئے حضور علیہ السلام تک پہنچتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں، یا رسول اللہ آپ چھپ جائیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آئے گا تو فلاح پائے گا، کامیابی پائے گا، اگر برے ارادے سے آئے گا اس کی تلوار سے اس کا ہی کام تمام کر دیں گے، آنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے چھٹے سال 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا گویا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، عمر کا اسلام لانا اب مسلمان کھلم کھلا بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز پڑھنے۔ پہلے مسلمان اسلام کی دعوت پوشیدہ اور چھپ کر دیتے تھے، عمر کے اسلام لانے نے اسلام کی دعوت کو اعلانیہ کر دیا، کھل کر کرنے لگے ہم لوگ۔ اب ہمارے درمیان سے ڈر اور خوف کی جو فضا تھی وہ ختم ہونے لگی۔ عمر کے اسلام لانے سے پہلے مشرک کافر ہمیں جو کہتے ہم صرف سنتے تھے، سنانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن عمر کے اسلام لانے سے ہمارے اندر سنانے کی ہمت پیدا ہوئی کہ اب ہمارے ساتھ عمر پیچھے کھڑا ہے۔ یہ عمر وہ ہے جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرمایا تھا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے گزشتہ امتوں میں بھی ایک شخص ہوا کرتا تھا جس سے فرشتے گویا بات کرتے تھے، اللہ اس کی زبان پر اپنا کلام جاری فرمایا کرتے تھے، اور اس امت کے شخص کو محدث کہا جاتا ہے۔ میری امت کا محدث عمر ہے کہ اللہ اس کی زبان سے گویا کلام کرتے۔
عمر کا فرمان اللہ اس کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب اسلام پھیل رہا ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے، نہ معلوم کون شخص کس مزاج کا کس نیت کا ہو، اس لیے آپ خواتین کو پردے کا حکم دیں۔ اللہ کے رسول اب آپ خواتین سے کہہ دیں اب پردہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے ابھی پردے کا حکم جاری نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں تھا۔ عمر کا فرمان اللہ نے قرآن جاری کر دیا، یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجکا، آپ اپنی بیویوں سے، وبناتکا، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، کائنات کی تمام عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اب بڑی چادریں استعمال کریں، ایسی بڑی چادر جس میں ان کا پورا وجود چھپ جائے، ایسی چادریں استعمال کریں۔ آج کل کے جو ہمارے عبائے اور جو برقعے آ گئے ہیں وہ بھی بے حیائی کا سبب بن رہے ہیں۔ دین کیا سکھلا رہا ہے، قرآن کیا سکھلا رہا ہے، اللہ کا واضح ارشاد کیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جسم کی ساکھ کو چھپانے کے لیے ایسا برقع، ایسی بڑی چادر استعمال کرے جس میں جسم کا وجود نمایاں ظاہر نہ ہو۔ اگر یہ بات اس برقع عبائے میں پائی جاتی ہے تو وہ تو برقع شرعی برقع کہلائے گا، وجود چھپ رہا ہے، لیکن جس برقعے میں اور لوگوں کے اٹریکشن ہو رہی ہے، لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ برقع نہیں ہے، وہ بے حیائی کا سبب ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے عمر فاروق فرما رہے ہیں، نبی برقعے کا حکم دے دیجئے، پردے کا حکم دے دیجئے۔ اللہ نے آیات نازل فرما دی، اے نبی کہہ دیجئے عورتوں سے پردہ۔ حضرت عمر فاروق فرمانی، اے نبی علیہ السلام، یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے جب عمرہ کیا جائے طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ آپ علیہ السلام، اے عمر ایسی بات کیسے کرتے ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے نبی مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیجیے، نماز کی جگہ بنا دیجیے، جب طواف کریں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں جو لازم ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے، اور سب سے بہترین جگہ مقام ابراہیم ہے۔ عمر فاروق کا فرمان ہے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کیا جائے؟ آپ علیہ السلام کی رائے چھوڑ دیا جائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، ان قریب حسن سلوک کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ عمر فاروق کی رائے، یا رسول اللہ سب کے سب تن سے جدا کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کل یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا آسان ہو جائے ان کے لیے۔ اللہ کا فرمان آ گیا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑے، بلکہ ان سب کو مار دینا چاہیے تھا۔ جو عمر کی رائے وہ رب کی رائے۔ عمر کی رائے، یا رسول اللہ شراب حرام کر دیجئے، نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ نے شراب کی حرمت کی آیات نازل فرمائی، یا ایھا الناس انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ مسلمانوں کی کرنے کے کام نہیں، یہ تو شیطانی عمل۔ 20 کے قریب مقامات مفسرین نے لکھے جہاں عمر کا قول پہلے اللہ کا فرمان بعد میں آیا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی جس طرح زبان پر حق جاری فرمایا تھا اسی طرح اللہ نے عمر کے دل میں بھی حق جاری فرما دیا تھا۔ عمر کا دل اور زبان حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنہیں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ اب موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واقعہ جس میں وہ باغ میں تھے، عمر فاروق آتے، حضور علیہ السلام فرماتے عمر فاروق کو آنے دو، افتح لہو، ان کے لیے دروازہ کھول دو باغ کا، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی بشارت دے دو۔ ایک ہی مجلس میں جن 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دی اس میں بھی عمر رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے۔ بلکہ صرف جنت کی بشارت نہیں دی، بلکہ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں عمر کا محل بھی دیکھا ہے، میں نے آج رات کو خواب میں
جنت میں ایک بہت خوبصورت محل دیکھا، اس محل کے سامنے میں نے دیکھا ایک خاتون رمیسہ نامی بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا یہ عمر کا محل ہے۔ مجھے اس کی خوبصورتی دیکھ کر یہ دل کیا کہ میں اس کو جا کر اندر سے دیکھوں، لیکن اے عمر مجھے تمہاری غیرت کا خیال آ گیا، اس کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ کہ عمر آپ سے غیرت کھائے گا، آپ داخل ہو کر دیکھ لیتے۔ صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ جنت کا محل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، عمر میں نے تمہارے لیے جنت کا محل بھی، جو تمہارے لیے اللہ نے جنت کا محل مقرر کیا ہے وہ بھی میں نے دیکھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی دین پر انہوں نے لگائی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں پوری دنیا میں امن نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ عمر کا تذکرہ کیا کرو، تو عائشہ فرما رہی ہے عمر کا تذکرہ کیا کرو، اس لیے کہ جب عمر کا تذکرہ ہوگا تو عدل کا تذکرہ ضرور ہوگا، اور جب عدل کا تذکرہ ہوگا تو اللہ کا تذکرہ ہوگا۔ گویا کہ عمر کو کسی مجلس میں یاد کرنا ایسا ہے گویا کہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ عمر کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ عمر نے اپنے زمانے میں انصاف سے زمین کو بھر دیا۔ زمین اگر زلزلہ آ رہا ہے اس پر کوڑا مار رہے ہیں کہ ہلنا نہیں، کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ لاوا آگ آ رہی ہے، تمیمداری کو بھیج رہے جاؤ اس کو کپڑے سے ہنکا کر لے جاؤ، جہاں سے آئی ہوئی دفن کر دو۔ سمندر اگر پانی نہیں دے رہا، دریائے نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تجھے تیری ضرورت نہیں ہے، دریا چل پڑتا ہے۔ دریائے نیل پر جب مسلمان جنگ کے لیے جا رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کفار پر حملہ کرنا تھا، درمیان میں دریا آ جاتا ہے، دریائے دجلہ، درمیان میں دریائے دجلہ آ جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں دریائے دجلہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں میں نبی علیہ السلام کا خادم ہوں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے نائب ہو کر آیا، تجھے عدالت فاروقی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے راستہ دے دے۔ اور اس کے بعد اپنے سارے قافلے سے کہا کہ اپنا سارا کا سارا قافلہ سمندر میں اتارو، دریا میں اتارو۔ سارا قافلہ دریائے دجلہ سے پار ہو گیا۔ عدالت فاروقی کہ عمر فاروق کے عدل کا راستہ دریا کو دیا تو دریا نے بھی راستہ دے دیا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہمارے ایک بھی گھوڑے کی سم بھی جو کھر ہوتے وہ کھر بھی گیلا نہیں ہوا کہ ہمارا پورا کا پورا قافلہ دریا عبور کر گیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اسلام کی خاطر لگائی۔ سن 23 ہجری کی جو 26 ذی الحجہ ہے اس میں فیروز ابو لؤلؤ مجوسی ایک شخص تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، مجوسی، خنجر بنایا کرتا تھا، تلوار بنانا ہی اس کا کام تھا۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو لؤلؤ تو خنجر بناتا ہے، کبھی ہمیں بھی خنجر بنا کر دے۔ تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کہنے لگا آپ کے لیے تو ایسا خنجر بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے عمر کے لیے کیا خنجر بنایا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت حضرت علی سے فرمایا تھا لگتا ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے اے امیر المومنین ایسے نہیں وہ خنجر بنانے کی بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اور یہی ہوا۔ اس کے چند روز بعد 26 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے صف میں پہلے سے آ کر بیٹھ چکا تھا، ایک روایت میں کہ منبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہاں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کرتا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کر دیتا ہے، اور بھاگتے ہوئے 13 صحابہ کو اور زخمی کرتا ہے، جن میں سے 7 کو جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ پھر ایک صحابی اس کو پکڑ لیتے، پھر وہ اپنے پکڑے جانے کے ڈر سے اپنے بھی گلے پر چھری چلا کر خنجر چلا کر اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے۔ 26 ذی الحجہ کو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں زخمی ہوتے ہیں۔ 27، 28 اور 29 ذی الحجہ یہ 3 دن شدید زخموں میں رہتے ہیں۔ یکم محرم الحرام کی رات آپ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ 24 ہجری کی بالکل جو پہلی رات تھی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی رات تھی۔
شہادت سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں عبداللہ کو، اے عبداللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کے پہلو میں دفن ہوں، اما عائشہ سے اجازت لینا، اگر اجازت دے تو ان کے پہلو میں مجھے بھی دفن کر دینا۔ اجازت لی گئی اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت عطا بھی فرما دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ اما عائشہ نے اجازت دے دی۔ پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگے ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد دوبارہ پوچھنا، اگر اجازت دی تو ٹھیک، نہیں تو پھر مسلمانوں کی قبرستان میں جنت البقیع میں لے جا کر مجھے دفن کر دینا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لی گئی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت عطا فرمائی، جب آپ علیہ السلام کے روضے میں دفن ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی حضور اپنا کسی معاملے میں تذکرہ کرتے کسی اور کا تذکرہ کرتے نہیں دیکھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ عمرو بن عاص پوچھتے میں نے پوچھا کنت من الرجال، مردوں میں سے؟ فرمایا ابوہا، اس کے بعد سے؟ میں نے کہا ثم من، اس کے بعد؟ کہا عمر، مجھے اس کے بعد عمر سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ علی فرماتے میں نے حضور علیہ السلام سے جب بھی سنا فرماتے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، ذهبت انا ابو بکر عمر، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر۔ ہر معاملے میں حضور فرماتے تھے جو میں نے کیا وہ ابو بکر اور عمر نے کیا۔ اللہ نے اس کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ حضور کے پہلو میں جو جنت کا ٹکڑا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے میرے حجرے سے لے کر میرے روضے تک کی جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت کے ٹکڑے میں اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مبارک اور بابرکت شخصیات ہیں جن کا تذکرہ کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہم ایسی مبارک ہستیوں کا تذکرہ کریں، سنیں اور اپنی اولادوں کو بتلائیں کہ بابرکت شخصیات تھی، ان کا تذکرہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔